آج میں آپ کی ملاقات اس نوجوان سے کروانے جا رہا ہوں جو پاکستان میں تھے تو کامیاب کرکٹر بننے جا رہے تھے، لیکن اپنا کیریئر چھوڑا اور اسٹڈی ابراڈ کے بزنس میں آگے، اور آج وہ کامیاب بزنس مین بن چکے ہیں۔ آج تک ایک بھی ایسا اسٹوڈنٹ آپ کو نہیں ملے گا جو مجھے یا میری کمپنی کو آ کے کہے گا کہ جی آپ کی وجہ سے ہمارا 1 روپے کا بھی نقصان ہوا۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ اور میں ہوں فاروق اڑائچ۔ آج میں آپ کی ملاقات اس نوجوان سے کروانے جا رہا ہوں جو پاکستان میں تھے تو کامیاب کرکٹر بننے جا رہے تھے، لیکن اپنا کیریئر چھوڑا اور اسٹڈی ابراڈ کے بزنس میں آگے، اور آج وہ کامیاب بزنس مین بن چکے ہیں۔ آپ کی ملاقات کروانے جا رہا ہوں شیخ طاہر سے، جو چیئرمین ہیں آسٹریلیا ایجوکیشن گروپ کے۔ ان کی زندگی کی کہانی کیا مشکلات آئیں اور آج یہ جس بلندی پہ ہیں کیسے پہنچے، ان کی کہانی انہی کی زبان۔ کرکٹ میں کامیاب کریئر چھوڑ کر اسٹڈی ابراڈ کے بزنس میں کیسے آ گئے؟ ایکچولی فاروق بھائی یہ ہوا تھا کہ جب میں ایف ایس سی کر رہا تھا تو ایف ایس سی کے ساتھ میں فل ٹائم ایز اے کرکٹر بھی تھا، میں کلب میں جاتا تھا۔ تو وہاں سے پھر یہ ہوا کہ جب میں نے کلب میں ریگولر جانا سٹارٹ کیا تو میں نیشنل اکیڈمی، جو نیشنل کرکٹ اکیڈمی ہے پاکستان کی، اس میں نے جانا سٹارٹ کر دیا۔ تو وہاں جب میں فرسٹ ڈے گیا تو وہاں میں نے دیکھا کہ وہاں سارے سپر سٹارز کھیل رہے ہیں، عبدالرزاق ہیں، شعیب اختر ہیں، انضمام ہیں، محمد یوسف ہیں۔ تو مجھے بڑا اچھا لگا ان کے ساتھ، جو پہلا دن تھا میرا وہاں پہ ان کے کھیلنے کے بعد۔ تو پھر ایسا ہوا کہ پھر میں نے ریگولر جب اکیڈمی میں جانا سٹارٹ کیا تو پھر اچانک سے ایسا ہوا کہ مجھے جونٹی روڈ جب پاکستان آئے تھے، ان کو پی سی بی نے کانٹیکٹ دیا تھا، وہ پاکستان آئے تھے، تو ان کا 2 ویکس کا سیشن تھا پاکستان ٹیم کے ساتھ ایز اے فیلڈنگ کوچ۔ تو ان کا سیکنڈ لاسٹ ڈے تھا، اس میں یہ ہوا تھا انہوں نے نیکسٹ ڈے چلے جانا تھا۔ تو پھر میں نے اور ہمارے جو کلب کے 3-4 اور پلیئرس تھے، میں نے اسپیشلی جونٹی روڈ کو ریکویسٹ کی کہ جونٹی ہمیں تھوڑی سی ڈریلز کروا دے آپ نا فیلڈنگ کی۔ تو انہوں نے پھر ہمیں کہا کہ ٹھیک ہے آپ آ جائیں۔ تو اس میں پھر کیا ہوا کہ انہوں نے تقریباً 8 سے 10 کیچز کروائے، اس میں سے 2-3 کیچز بڑے اچھے تھے۔ وہ جب میں نے لیے تو جونٹی روڈ نے جب ٹریننگ ہماری اینڈ ہوئی تو اس کے بعد پھر مجھے انہوں نے بلایا، پھر مجھے انہوں نے بڑی اچھی اپریسیشن دی۔ تو پھر میں بہت خوش ہوا، میں نے کہا اتنا بڑا سپر سٹار مجھے اپریسیشن دے رہا ہے۔ تو پھر میں نے سوچا کہ میں اور اب ایفرٹ کروں گا، کرکٹ میں جاؤں گا، تو اس کے ساتھ ساتھ پھر میں دیکھوں گا میرا کریئر کتنا بنتا ہے۔ میں نے شاہد افریدی، محمد یوسف اور بہت سے سٹارز کو نیٹ میں نوکنگ بھی کروا رکھی ہے، اور بوب ولمر جو کوچ تھے وہ بھی کافی اٹیچ تھے میرے ساتھ، اور انہی دنوں پھر میں لاہور سے انڈر 19 کرکٹ بھی کھیلا۔ سری لنکا ٹیم کے اوپر اٹیک ہوا تو اس سے پہلے میں سری لنکا ٹیم کے ساتھ جتنے سیشنز ہوئے تھے، جس میں نے مہیلا جے ودنے کو بھی بالنگ کی تھی، میں نے ان کا ایک پلیئر تھا کیپو گدرا، ان کو بھی میں نے بالنگ کی تھی، مرلی دھرن کو میں نے تقریباً کوئی 15 to 20 منٹس ریگولر ان کو بالنگ کی۔ تو مرلی دھرن نے بھی بعد میں مجھے اپریسیشن دی، تو اس کے بعد پھر میرا ایک جو انرجی تھی وہ بڑی بوسٹ ہو گئی کہ جی اتنا اچھا آپ اگر کھیل سکتے ہیں، بڑے سپر سٹار کے ساتھ آپ اگر ان کو اپریسیشن آپ کو دے رہے ہیں۔ تو پھر میں جب اٹیک ہوا ٹیم کا، تو اٹیک ہونے کے بعد پھر تھوڑا سا ایسا انسرٹینٹی تھی انوائرمنٹ کے اندر، کلب کرکٹ کے اندر، کہ جی پتہ نہیں پاکستان کرکٹ کا کیا بنے گا، کیا فیوچر رہے گا۔ تو پھر میں نے تھوڑا سا اپنا جو فوکس تھا وہ میں نے اسٹڈیز کی طرف سٹارٹ کر دیا۔ میں نے جب بیچلر کمپلیٹ کیا، انجینئرنگ جب میں نے کمپلیٹ کی، تو میرے فادر نے کہا بیٹا آپ جو ماسٹرز ہے نا وہ آپ یا یو ایس اے سے کرو یا پھر آپ آسٹریلیا سے کرو۔ تو اس کی پلاننگ کے اندر میں جب جاتا تھا تو میرے ایک انکل تھے، ان کا کیولری گراؤنڈ میں آفس تھا۔ تو میں جب وہاں جاتا تھا تو وہاں ایک فیملی آئی، DHA میں رہتے تھے وہ، ان کا ایک بیٹا تھا، انہوں نے UK کے کسی کالج میں اپلائی کیا تھا۔ تو جب انہوں نے اپلائی کیا تو ان کا انفارچونیٹلی اس بچے کا ویزا ریفیوز ہو گیا۔ تو میں وہاں بیٹھا ہوا تھا، وہ میرے انکل کے پاس آئے، تو انکل نے کہا، ساری سٹوری ہم نے سنی، انہوں نے کہا کہ جی یہ اس کو اب کیا کرنا ہے۔ میرے سے انہوں نے پوچھا کہ میں ینگ تھا، مجھے پتا تھا ان چیزوں کا، کہ میں بھی اپنا پروسیس خود ہی کر رہا تھا۔ تو میں نے کہا کہ میں ایسا کرتا ہوں کہ میں یونیورسٹی سے خود کانٹیکٹ کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں آپ یونیورسٹی سے نہ کانٹیکٹ کریں، آپ جائیں سیدھے ان کے پاس، کنسلٹنٹ کے پاس۔ میں ان کے جو کنسلٹنٹ تھا وہ بھی DHA میں رہتا تھا، تو میں ان کے پاس گیا، میں نے ان کو ریکویسٹ کی، میں نے کہا بھائی آپ ان کا کیوں نہیں ریفنڈ لے کے دے رہے؟ تو کہتے کہ بھائی ہم نے تو کالج کو ریکویسٹ بھیجی تھی، اب کالج والے ریفنڈ ہی نہیں دے رہے، تو ہم کیا کریں؟ ہم نے کہا ایسا تو نہیں ہوتا، پوری دنیا کا ایک لا ہے، انٹرنیشنل کمیونٹی کے اندر ایک لا ہے، جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں، جب بھی ایک بچے کا ویزا ریفیوز ہوتا ہے ریفنڈ تو 100% دیتی ہیں، ایٹ لیسٹ 99% تو دیتے ہیں۔ تو آپ کس رول کے اندر یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ کو ریفنڈ نہیں ملے گا؟ انہوں نے کہا جی میں کچھ نہیں کر سکتا، میں نے تو جو کرنا تھا کر دیا، میں نے ای میلز کرنی تھی کر دی، آپ کچھ ریفنڈ نہیں دے رہے۔ پھر میں نے تھوڑے سے رولز پڑھے UK کے، اور اس کے بعد پھر میں نے ایک ہوتا ہے ہمارے ہاں ایک ٹرم یوز ہوتی ہے کمپیلنگ اینڈ کمپیشنیٹ سرکمسٹانسز، اس کے اوپر پھر میں نے ایک ای میل جنریٹ کی، اس کے ساتھ پھر میں نے میڈیکل کے کوئی ڈاکومنٹس لگائے، تو میں نے UK کے اس کالج کو بھیج دیا۔ فاروق بھائی یہ ہوا کہ 2 to 3 ویکس میں ان کا جو
टू बिजनेस 18 लाख रुपया। देखो 18 लाख रुपया बहुत बड़ी अमाउंट होती है, चाहे कोई मिडिल क्लास से है या चाहे किसी भी उसका बैकग्राउंड है, तो बहुत बड़ी अमाउंट थी। तो 2-3 वीक्स के बाद वो पैसे उनके अकाउंट में आ गए, वापस आ गए। तो हम हैरान, हमने तो अपनी ट्राई की थी, मुझे पता था कि इस रूल्स के अंदर हम ले सकते हैं। तो वो उसकी फैमिली, उसका जो पेरेंट्स थे वो इतने खुश हुए, वो स्पेशल वो आए, उन्होंने मुझे एज अ अवार्ड मुझे जो है वो तकरीबन 1.5 लाख रुपया दिया। ये पहली कमाई थी आप? ये मेरी पहली कमाई थी। जब ये पहली हुई तो फिर मेरे अंकल ने मुझे कहा कि बेटा अगर आप इस बिज़नेस में आते हो तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आपने इतने डिफ़िकल्ट पैसे उसका कंसल्टेंट ओरिजिनल नहीं ले सका और आपने ले लिया, अगर आप ये निकलवा सकते हो तो आप इस इंडस्ट्री में बहुत तरक्की करोगे। तो आप क्या समझते हैं कि आप कामयाब बिजनेसमैन कैसे बने? 2-3 चीज़ें हमारे इस कल्चर के अंदर, हमारी सोसाइटी के अंदर, वो ये है कि फ्रस्ट्रेशन तो हमारे कंट्री में बहुत है, लोगों में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है। मेरे पास ऐसी फैमिलीज़ भी आती हैं, टू बिजनेस की किसी ने लोन पकड़ा हुआ है, किसी ने अपनी प्रॉपर्टी सेल की हुई है, किसी ने बैंक से लोन पकड़ा हुआ है, किसी ने अपना जो होम होता है, जो घर होता है, उसको भी प्लज करवाया हुआ बैंक के अंदर से, किसी इंडिविजुअल से भी लोन पकड़ा हुआ है। आपको पता है कितने इश्यूज़ हैं हमारे यहाँ इस कंट्री के अंदर। तो जब मैं देखता हूँ ना तो मैं समझता हूँ कि मैं इनसे, मेरा दिल करता है उनको देखने के बाद कि मैं अपनी जो फ़ीस है मेरी कंसल्टेंसी, मैं ये चाहता हूँ कि वो मैं अगर नहीं भी लेता ना तो मेरा फिर भी बड़ा अच्छा चलता है। मैं ये चाहता हूँ कि हमें पॉजिटिव इंटेंशन के साथ अपने लोगों को सर्व करना चाहिए। हमारे यहाँ एक ट्रस्ट बिल्डिंग का बहुत बड़ा इशू है इस कम्युनिटी के अंदर, कंसल्टेंसी के अंदर, कि लोग ट्रस्ट नहीं करते कि जो कंसल्टेंट हमारे साथ फ्रॉड करते हैं, हमें पैसे हमारा वेस्ट करते हैं। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आज से हमारे पास अब जितने भी तकरीबन 1600 स्टूडेंट्स हैं, उस 1600 स्टूडेंट में से फ़ारूक भाई अल्हम्दुलिल्लाह आज तक एक भी ऐसा स्टूडेंट आपको नहीं मिलेगा जो मुझे या मेरी कंपनी को आकर कहेगा कि जी आपकी वजह से हमारा 1 रुपये का भी नुकसान हुआ। ये सबसे बड़ा मैं अपने आप को एक रिवॉर्ड देता हूँ। तो मैं इसी इंटेंशन के साथ समझता हूँ कि अगर हमने बहैसियत इंसान, अगर हमने तरक्की करनी है, हमने आगे जाना है, ये बड़े बिज़नेस करने हैं, तो फिर हमें एक पॉजिटिव इंटेंशन, और लोगों का यहाँ पर ऐसे भी मसले हैं टू बी ऑनेस्ट, वो ये है कि कंसल्टेंट्स 1000 रुपये अपना बचाने के लिए ना लोगों का 1-1 लाख रुपए का नुकसान कर देते हैं। तो ये हमारे एक सोसाइटी के अंदर इश्यूज़ हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये जो चीज़ें, ये हम इसको हम मिनिमाइज़ करें, इन चीज़ों को हम निकालें, और उसके बाद ये कि हम स्टूडेंट को अच्छा सर्व करें ताकि स्टूडेंट हम पे बिलीव करें। हमारा जो एक इस इंडस्ट्री के ऊपर ट्रस्ट का एक इशू था वो हमारा वापस है। जी, यूके, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, यहाँ जाने के लिए आइल्स जैसे मुश्किल इम्तहानात में से गुजरना पड़ता है, इसके अलावा भी मसाइल हैं। इसके लिए आप क्या गाइड कर सकते हैं लोगों को? देखिए, इसके बारे में मैं ये कहूँगा कि देखें, ये तो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का एक वर्ड है, वो तो मीट करना होता है सबको। लेकिन कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ ने काफ़ी रिलैक्सेशन दे रखी है। उसमें उन्होंने एक ड्यूलिंगो टेस्ट भी दिया हुआ है, एक ऑनलाइन प्लेसमेंट टेस्ट बोलते हैं वो भी दिया हुआ है। तो आइल्स तो एक कंपलसरी चीज़ है, आइल्स तो आपको करना पड़ेगा। लेकिन ये है कि उसके साथ साथ फिर हम, जैसे कि हमारे अपना लेक्सेस इंग्लिश इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे भी हम आइल्स की ट्रेनिंग करवा रहे हैं, पीटी की ट्रेनिंग भी करवा रहे हैं, हमारे पास प्रोफेशनल इंस्ट्रक्टर्स भी हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, स्टूडेंट्स को आप मीट तो करना, इंग्लिश की प्रोफिशिएंसी को, इंग्लिश की आइल्स की रिक्वायरमेंट को मीट तो करना ही एडमिशन के लिए। तो ये तो अब सबको करना पड़ेगा। आप एक कामयाब बिजनेसमैन बन गए, आप अपनी कामयाबी की वजह क्या समझते हैं? देखिए, इसमें ये था कि मेरी अपनी स्ट्रगल भी है इसके अंदर, क्योंकि मैं जब एज ए स्टूडेंट गया था तो फिर मैंने वहाँ पे बड़ी स्ट्रगल की। मुझे यूनिवर्सिटी के अंदर एज ए कोऑर्डिनेटर की जॉब भी मिली। तो उसके साथ साथ फिर जो फीलिंग्स होती है ना एज ए स्टूडेंट, जब मुझे पता है कि कितनी डिफ़िकल्ट लाइफ है वहाँ स्टूडेंट की, कोई सिक्योरिटी करता है, कोई डिश वॉशिंग करता है, कोई जितनी भी और जॉब्स हैं वो करते हैं। तो इसके साथ फिर मेरी एक ये इंटेंशन थी कि जब मैंने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया तो फिर मैंने यही कहा कि जब मैंने कभी किसी को डिसीव नहीं करना, कभी किसी को चीट नहीं करना। देखिए, इसके साथ साथ मेरे जो फादर थे ना, मुझे उन्होंने डे फर्स्ट से एक बात कही थी। वो कही थी कि बेटा अगर आप इस बिज़नेस में आ रहे हो ना, तो इस बिज़नेस में सबसे बड़ा इशू है वो है ट्रस्ट का। लोगों का ट्रस्ट बिल्ड नहीं होता आम कंसल्टेंट्स के ऊपर, तो आपने कभी किसी का ट्रस्ट ब्रेक नहीं करना। वो आज भी मुझे बात याद है, और इस चीज़ को मैं अपना ऊपर मैंने अप्लाई भी किया, और फिर मैंने जितने भी स्टूडेंट को सर्व किया उसके पीछे एक ही थी इंटेंशन थी, वो ये थी कि हमने कभी किसी के स्टूडेंट का नुकसान नहीं करना, कभी किसी का अपने बेनिफिट के लिए कभी किसी स्टूडेंट का उसका पैसों का नुकसान नहीं करवाना। तो ये एक ऐसी इंटेंशन थी जिसकी वजह से मुझे अल्लाह ताला की बड़ी ब्लेसिंग्स हुई। फिर मैं
سٹارٹ کیا تو پہلے سال میں ہی اتنا بڑا مجھے اچھا رسپانس ملا. اب یونیورسٹیز ایسی ہیں کہ وہ میرے پاس آتی ہیں کہ جی آپ ہمارے ساتھ کام کریں, اور ہماری کمپنی آج آسٹریلیا کی ٹاپ ریٹڈ کنسلٹنسیز میں بھی آتی ہے, اور آج انہی بلیسنگز کی وجہ سے ہم پاکستان کا لارجسٹ اسٹڈی ابروڈ سینٹر بنانے جا رہے ہیں, جو کہ کچھ ہی منتھ میں کمپلیٹ ہو جائے گا. ایک ریوارڈ ہوتا ہے آپ کو ٹائم کے بعد ملتا ہے, جب آپ لوگوں کو اچھا سرو کرتے ہیں, لوگ جب آپ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں, تو یہ ساری چیزیں کامیابی آپ کو مل جاتی ہے, یہ گارنٹیڈ ہوتا ہے. پاکستان میں والدین جو ہیں وہ فیمیل کی اس طرح سے براڈ اسٹڈی کے لیے کچھ زیادہ انکریج نہیں کرتے. اس کے مختلف معاملات ہو سکتے ہیں, وہ یوں سمجھتے ہیں. وہ جو مسائل ہیں ان کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں, کیا کیا جانا چاہیے؟ بڑا اچھا کویشچن ہے ٹو بی آنیسٹ, لیکن یہ سچ ہے کہ ہمارے ہاں فیمیلز کو انکریج نہیں کیا جاتا, ہمارے ہاں فیمیلز کو سپورٹ نہیں کیا جاتا, ہمارے ہاں ان کو ایکول رائٹس نہیں دیے جاتے. یہ ایک بہت بڑا ایک ایشو ہے. لیکن کیونکہ اس کو اب ہمارے پاس کیا ہے, ہمارے پاس اب یہ دیکھیں, میں اب میلبرن آفس میں بیٹھتا ہوں, میرے پاس انڈین لڑکیاں بھی آتی ہیں, شری لنکن لڑکیاں بھی آتی ہیں, پاکستانیز بھی آتی ہیں, لیکن پاکستانی ہماری جو فیمیلز کا ایک جو پرسنٹیج ہے جو آسٹریلیا میں یا یو ایس اے میں یا یو کے میں جو جاتی ہیں وہ بہت کم ہے. میری خواہش ہے کہ ہم پاکستانی فیملیز کو بھی انکریج کرنا چاہیے تاکہ وہ اپنی ڈاٹرز کو, اپنی بیٹیوں کو بھیجیں اور وہ بھی انڈیپینڈنٹ ہوں. تو یہ ساری چیز تھی. تو اس کے بعد پھر یہ ہے کہ اب ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے کہ ہمارے پاس لاہور آفس سے چاہے کوئی یو ایس اے کے لیے جاتا ہے, چاہے کوئی یو کے لیے جاتا ہے, چاہے کوئی ہماری بہن لڑکی جاتی ہے یو کے لیے جاتی ہے, یو ایس اے آسٹریلیا کے لیے جاتی ہے, تو ہم اپنی جو کنسلٹنسی ہے وہ سے بالکل نہیں چارج کریں گے, اور اس کے ساتھ ہم جتنی میکسیمم سپورٹ کر پائیں ان کے اکوموڈیشن میں وہاں پہنچنے کے بعد تو وہ بھی ہم ضرور کریں گے, تاکہ ہماری اینڈ سے بھی ان کو سپورٹ ہونا چاہیے. اور اس کے ساتھ ہم ٹرائی کریں گے کہ میکسیمم یونیورسٹی سے یا کالجز سے ان کو اسکالرشپ بھی لے کے دیں. اتنے زیادہ کنسلٹنٹس ہیں, لوگ اعتبار نہیں کرتے. اس کا آسان طریقہ کیا ہے؟ کیسے پتہ چلے گا کہ کون اوریجنلی واقعی یہ کام صحیح سے کر رہا ہے, اور اس کا طریقہ آپ تک پہنچنے کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھیے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں لوگ بھی نا کچھ ایسے ہیں کہ جو خود ہی غلطی کرتے ہیں, اور خود ہی جب ان کا لاس ہوتا ہے تو پھر دوسروں پہ ڈال دیتے ہیں. یہ ایک ٹروتھ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسٹوڈنٹ کو یہ چاہیے کہ اپنا پروسیس آنکھوں سے دیکھیں اور اپنے ہاتھوں سے کریں, کیونکہ جو فیس دیتے ہیں وہ آپ خود دیتے ہیں. تو ہوتا یہ ہے کہ یہاں پہ ایسے ایسے لوگ ہیں کہ جیسے میرے پاس اب ایسے ایسے اسٹوڈنٹ بھی آتے ہیں کہ طاہر بھائی ہمیں آپ پہ ٹرسٹ ہے, آپ ہم سے یہ 15 لاکھ روپے یا 20 لاکھ روپے آپ لے لیں, ہمارے بچے کو کہیں یو ایس اے یا کسی یونیورسٹی کے اندر ایڈمیشن کروا دیں. میں کہتا ہوں نہیں, دیکھو میرے پاس اگر 20 اسٹوڈنٹس آتے ہیں اور مجھے 10-10 لاکھ روپے دیتے ہیں تو وہ تو میرا کروڑوں روپے بن جائے گا, تو میں لوگوں کے پیسے کہاں سنبھالتا پھروں گا. تو میں کہتا ہوں کہ دیکھیں آپ کا پروسیس یہ کہ ہم نے جو چارج کرنا ہے وہ اپنی کنسلٹنسی ہے, آپ کی جو یونیورسٹی کی فیس ہے وہ آپ نے خود ہی کسی منی ایکسچینجر سے یا کسی سورس سے آپ بھیجیں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو چاہیے کہ لوگوں کو کسی کنسلٹنٹ کو پیسے نہیں دینے چاہیے, جتنا بھی پروسیس ہے وہ یونیورسٹی کے ساتھ ڈائریکٹ ان کو فیس دیں, اپنا پروسیس کروائیں. اس میں ان کے لیے بھی کوئی رسک نہیں ہے اور کنسلٹنٹ کے لیے بھی کوئی رسک نہیں. تو اس کے اسٹیپ کیا ہوتے ہیں, اور آپ کے پاس لوگ کیسے پہنچے ہیں؟ اگر کوئی آپ کے تھرو کام کروانا چاہتے ہیں تو کیسے آپ تک آئیں؟ دیکھو بالکل ایسا ہی ہے کہ ابھی ہم 23 اکتوبر کو اواری ایکس میں ایک ایکسپو کرنے جا رہے ہیں, جس میں ہم نے یہ ایک پالیسی بنائی ہے کہ اس ایکسپو میں آنے کے بعد جتنے بھی لوگ یو ایس اے جاتے ہیں, یو کے جاتے ہیں, آسٹریلیا میں ایڈمیشن لیتے ہیں ہمارے ذریعے سے, تو ہم ان کی جو اپنی کنسلٹنسی فیس ہے اس کا ہم 75% ان کو آف کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ اگر کوئی فیمیل آتی ہیں وہ آ جاتی ہیں ایکسپو پہ آتی ہیں, ایکسپو کے بعد آتی ہیں, تو ہم ان سے کوئی چارج نہیں کریں گے. ان کے لیے فیمیلز کے لیے, ہماری بہنوں کے لیے فری آف کاسٹ سروسز ہے ہماری. طاہر صاحب, آپ ایک شاہانہ زندگی گزار رہے ہیں اور کامیابی بھی آپ کے پاس ہے, آپ ینگسٹرز کو کیا مشورہ دیں گے؟ دیکھیں, میں جب ایسوسیٹ انجینئرنگ کر رہا تھا اس سے پہلے میں حفظ بھی کیا تھا, میں نے قرآن مجید میں حفظ بھی میں نے کیا ہوا ہے. اس کے بعد پھر میں نے بیچلر ان ٹیلی کمیونیکیشن انجینئرنگ میں آنرز بھی کیا ہوا ہے. پھر میں جب آسٹریلیا گیا تو پھر میں نے ماسٹرز آف انٹرنیشنل بزنس مینجمنٹ کی ڈگری بھی لی. پھر میں نے اس کے بعد وہیں سے ماسٹرز آف پروفیشنل اکاؤنٹنگ کی ڈگری بھی لی, اور پھر میں کافی کنٹریز میں گیا بھی ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں ایک جو ہے کلچرل ایشوز کی وجہ سے میں ریکمینڈ کرتا ہوں اسٹوڈنٹ کو کہ وہ ایٹ لیسٹ اپنے اپرچونٹی لیں, باہر جائیں, وہاں پہ دیکھیں کہ باہر کی لوگوں کی کیا لائف ہے, کس طرح کے لوگ وہاں کی لائف ہے, کس طرح کے اسٹوڈنٹ کی زندگی ہے, کس طرح وہ رہتے ہیں, کس طرح وہ یونیورسٹیز میں جا کے اسٹڈیز کرتے ہیں. پوری دنیا کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ان کنٹریز میں جاتے ہیں, یو کے جاتے ہیں, آسٹریلیا جاتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایجوکیشن ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے, اور اس کے بعد یہ ہے کہ ایک دوسرے کو سپورٹ کریں, ایک دوسرے کی ہیلپ کریں, نہ کہ لیگ پولنگ کریں, نہ کہ دوسرے کو ڈیمیج کریں. تو میرا خیال ہے کہ اگر ہم پازیٹیو انٹینشن کے ساتھ اپنے پیرنٹس کے ساتھ, اپنے بہن بھائی کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے رہتے ہیں, ان کو پیار دیتے ہیں, ان کو جیت کے دکھاتے ہیں, تو میرا خیال ہر انسان اپنی زندگی میں جیت سکتا ہے اور ترقی کر سکتا ہے. میرا خیال اس کے علاوہ دنیا میں اور کوئی پرنسپل نہیں ہے.